آپ دیکھ رہے ہیں وطن سماچار، میں ہوں محمد احمد۔ مترو، آج رمضان المبارک کے بعد کل عید ہوئی، اور عید کے بعد آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اسکرین پہ دو تصویریں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ ایک تصویر عید کے دن کی ازدحام کی ہے، ہجوم کی ہے، اور دوسری تصویر آج یہ رمضان المبارک کے بعد جو عید تھی، اور عید کے بعد یہ پہلا جمعہ آج جو گزرا ہے۔ رمضان کو شہروں کا یعنی جو ہے مہینوں کا سردار کہا گیا ہے، اور ساتھ ہی جو جمعہ کا دن ہے اس کو سید الایام یعنی دنوں کا سردار کہا گیا ہے۔ اور آج کے خطبے میں 4 نکات پر، 4 بندوؤں پر خطیب نے فوکس کیا جو بڑی امپورٹنٹ تھیں، جو بڑی اہم تھیں۔ سب سے پہلے تو عورتوں سے انہوں نے اپیل کی کہ وہ اپنے مردوں سے یہ کہیں کہ وہ گھروں میں حلال مال لے کر کے آئیں، حرام مال لے کر کے نہ آئیں، جیسا کہ پہلے عورتیں کیا کرتی تھیں۔ وہ ان کو آمادہ کریں کہ وہ بھوکے رہ لیں گی، پیاسے رہ لیں گی، لیکن کسی بھی صورت میں حرام مال گھر میں قبول نہیں ہے۔ ساتھ ہی جب فجر کی اذان ہو اور مؤذن الصلاۃ خیر من النوم یعنی جب اس بات کی صدا لگائے، بانگ دے کہ نماز نیند سے بہتر ہے، تو عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے پتیوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کے لوگوں کو ترنت اٹھائیں اور ترنت ان کو مسجد بھیجیں، اور جو مسجد نہیں آ سکتے، کسی وجہ سے معذور یا مجبور ہیں، تو ان کو کم سے کم گھر میں نماز پڑھنے کے لیے آمادہ کریں اور ہر حال میں نماز کی ادائیگی کروائیں۔ اور اس کے ساتھ 4 جو بندو تھے سب سے اہم تھے، یعنی عبادت۔ آپ نے رمضان بھر عبادت کی ہے تو یہ آپ کی ہیبٹ ہونی چاہیے، آپ کی عادت ہونی چاہیے کہ اب آپ اگلے 11 مہینے لگاتار آپ عبادت کریں گے۔ مسجد اشاعت اسلام کے باہر سے ہم آپ کو لائیو کر رہے ہیں، پارک کے باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ کافی دھوپ ہے، آج دھوپ کا احساس ہو رہا ہے، حالانکہ رمضان میں دھوپ کا احساس نہیں ہوتا تھا، لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد آج دھوپ محسوس ہو رہی ہے۔ اس لیے آج جو اپیل کی گئی کہ یعنی عبادت، ہر حال میں اللہ کی عبادت کریں، اور 30 دن جس طرح سے مسجدوں کو آباد رکھا فجر، اور اس کے بعد فجر سے لے کر عشاء اور پھر تراویح جس طرح سے آباد رکھا، اسی طرح سے مسجدوں کو آباد رکھیں، اس بات کی مؤذن خطیب نے اپیل کی۔ انہوں نے دوسری بات یہ کہا کہ سیلف کریکشن یعنی آپ نے آپ کی اصلاح کریں، جیسے آپ وضو کے دوران ایک گھونٹ پانی اپنے گلے میں نہیں جانے دینا چاہتے تھے، اپنی حلق سے نیچے نہیں اترنے دینا چاہتے تھے، اسی طرح سے آپ اس بات کا عہد کریں اور اس بات کا وعدہ کریں کہ آپ کسی کا حق نہیں ڈکاریں گے۔ لاکھوں روپے، کروڑوں روپے جو بہنوں کا میراث بنتا ہے، آپ اس کو ڈکار نہیں جائیں گے۔ اور جماعت اسلامی کے لوگ کم سے کم اس بارے میں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ان کے یہاں میراث کو لے کر کے کافی ایمفسائز کیا جاتا ہے۔ دوسرے چاہے وہ جمعیت علماء ہو، جماعت اہل حدیث ہو، یا دوسرے جو خانقاہوں کے لوگ ہوں، ان کے بالمقابلے میں جماعت اسلامی میں میراث کو لے کر کے کافی ایمفسائز کیا جاتا ہے، اور میراث نہ دینے کی قرآن اور حدیث میں بہت سخت وعید آئی ہے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے یہ چیز چلی گئی، یا دھیرے دھیرے جاتی رہی، اور دہیج یا جہیز جیسی لعنت نے اس کی جگہ لے لی، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ابھی بھی وقت ہے سنبھلنے کا اور خود کو سیلف کریکشن کرنے کا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ ایک گھونٹ پانی گلے کے اندر نہیں اترنے دینا چاہتے ہیں وضو کے دوران رمضان میں، لیکن افسوس یہ ہے کہ لوگوں کے لاکھوں کروڑوں روپے بے ایمانی کر جاتے ہیں، ڈکار جاتے ہیں، تو آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے غم گساری کی بات کی کہ لوگوں کے غم کو محسوس کریں، جس طرح رمضان میں آپ نے بھوک پیاس کی شدت کو محسوس کیا، اس کے باوجود آپ خلوت ہو، جلوت ہو، تنہائی ہو، لوگوں کے بیچ ہو، آپ کسی بھی طرح سے آپ نے اپنے آپ پہ کنٹرول رکھا، گالیاں نہیں دیں، بدتمیزیاں نہیں کی، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا۔ تو یہ مناہی صرف رمضان کے لیے نہیں ہے، بلکہ پورے کے پورے 30 دن رمضان، اور اس کے بعد سال کے 11 مہینے جو شوال سے لے کر کے ذی القعدہ اور ذی الحجہ تک بنتے ہیں، وہ ہر جگہ آپ کو اس چیز کی پاسداری اور پابندی کرنی ہے۔ اور انہوں نے چوتھی چیز صبر کی بات کی کہ انہوں نے صبر کے معاملے میں کوٹ کیا ام خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جب ان کے تینوں بلکہ معاف کیجیے گا 4 بیٹے جب شہید ہو گئے، اور جب ان کو خبر پہنچی تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہم کو 4 شہید بیٹوں کی ماں بنایا۔ اور اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو آقا سے ایسی محبت ہو کہ ہمارے ماں باپ، ہم سب کے ماں باپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
تو انہوں نے اللہ کے رسول کی خیریت پوچھی، اپنے بچوں کی شہادت پر الحمدللہ اللہ کی تعریف اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسی طرح سے عروہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ دیا انہوں نے، امام نے، خطیب نے، اور کہا کہ جب ان کے 4 میں سے 3 بیٹے شہید ہو گئے تب بھی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت پوچھی اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا اپنے بیٹوں کی شہادت پر۔ تو یہ چیزیں، اور انہوں نے اس حوالے سے غزہ کا کوٹ کیا جو آج کل سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہو رہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کے جب 3 یا 4 بیٹے غالباً اور 3 پوتے اور 1 پوتی، یعنی لگ بھگ 7 لوگ، 3 بیٹے 3 پوتیاں اور 1 پوتا جب شہید ہو گئے تو انہوں نے جب ان کو یہ خبر ملی تب انہوں نے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا، اور جب انہوں نے اپنی بیوی کو قطر میں، جب وہ مریضوں کی عیادت کر رہے تھے اور جو مریض غزہ میں بمباری کے دوران زخمی ہوئے تھے ان کی عیادت کے دوران جب انہوں نے اپنی بیوی کو یہ خبر دی کہ آپ 3 بیٹے اور 3 پوتیوں اور 1 پوتے کی شہید کی ماں اور دادی بن چکی ہیں، تب انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ساتھ میں نماز 2 رکعت شکرانے کی ادا کی، اور وکٹری کا نشان آپ تصویروں میں دیکھیے، وکٹری کا نشان یعنی فتح ہوئی۔ اور جب ان میں سے ایک بچہ بتاتے ہیں، امام خطیب صاحب نے بتایا کہ یہ ایک بچہ جو ہے حافظ قرآن تھا اور اس نے تراویح بھی پڑھائی تھی پوری کی پوری۔ جب اس بچے کا جنازہ جا رہا تھا، جب اس بچے، کیونکہ شہداء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ان کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کی طرف سے ان کو روزی رزق دیا جاتا ہے، اب کس حالت میں ہیں وہ اللہ رب العزت جانتا ہے۔ تو اس بیوی نے اپنے جو جنازہ جا رہا تھا اپنے شوہر کا، ان سے کہا جاؤ اللہ تمہارا معاملہ آسان فرمائے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہہ دینا۔ تو ان 4 بندوؤں پر آج خطیب نے فوکس کیا۔ عبادت لگاتار اللہ کی ہونی چاہیے، سال کے 12 مہینے ہونے چاہیے، ایکیشور واد، ایکم برہما دتیم ناستک، مالک اکیلا ہے، مالک کے ساتھ کسی کی پوجا اور نہیں ہو سکتی، کسی اور کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو آج یہ جمعہ سید الایام، عید کے بعد کا یہ پہلا جمعہ، اور جمعے کے دوران انتہائی اہم باتوں پر نوٹنگ ہوئی۔ دوستو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کے پازیٹیو ویڈیوز جو کریکٹر والے ہوں، جو اخلاق والے ہوں، جو اسلام کے بندوؤں کو دنیا کے سامنے پہنچائیں، ان بندوؤں کو ہم آپ کے سامنے لے کر کے آئیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے تو کہا تھا کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر، ہم چھوٹے جہاد سے اب بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ اس سے بڑا جہاد اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو رسول اللہ نے مسکرا کر کہا کہ ابھی تو اصل جہاد کا وقت آیا ہے کہ ہم اپنے نفس کی قربانی دیں، حرام چیزوں سے خود کو دور رکھیں، اپنے نفس پہ کنٹرول رکھیں، لوگوں کو غلط سلط نہ کہیں، گالی گلوچ نہ کریں، بدتمیزی نہ کریں، غصے پہ قابو پائیں۔ اصل جہاد یہ ہے، بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک ہو۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ پیارے پیارے بچے، یہ ننھے منھے معصوم بچے، ایک چھوٹی سی گیند ہے اس کے ساتھ کس طرح سے محبت کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو اصل جہاد یہی ہے کہ سیلف کنٹرول، برائی سے کنٹرول، بدکاری سے کنٹرول، زناکاری سے کنٹرول، عیاشی سے کنٹرول، دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے سے کنٹرول، اصل جہاد یہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شاعر نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا۔ تو آپ اپنے کیریکٹر سے لوگوں کا دل جیتیے، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اصلی تلوار جو ہے وہ کردار کی تلوار ہے، یقین ہونا چاہیے۔ اصل تلوار یہ ہے کہ آپ کوئی کام کر لے جائیں گے، لگاتار اسٹرگل، لگاتار پریاس ہونا چاہیے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ تو محبت فاتح عالم، محبت سے آپ دلوں کو جیت سکتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے تھے وطن سماچار، عید کے بعد کا یہ پہلا جمعہ، اور جس میں ہم نے کوشش کی کہ ہر اس پوائنٹ کو آپ تک پہنچائیں۔ ویڈیو میں ضرور اپنی رائے دیں کمنٹ باکس میں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں، کیونکہ ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے جب آپ ویڈیوز کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں تو بنانے میں حوصلہ بھی ملتا ہے، اور ریسرچ کر کے اور محنت کر کے ہم آپ تک ہر ویڈیو لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ یہ معصوم بچے بال کو فٹ بال بنایا اور کھیلتے کھیلتے گر پڑے، کوئی بات نہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ یہ بچہ بھی مسکرا کر کے اٹھا اور ماشاءاللہ اب اپنے ساتھی کے ساتھ دوڑ رہا ہے۔ بہت بہت شکریہ، آپ دیکھ رہے تھے وطن سماچار، بہت بہت شکریہ۔